ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، میں ایک کامنٹ کے ساتھ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ سارے غزوات اور سرایا ان میں جو مجموعی تعداد شہداء کی ہے یا مقتولین کی ہے وہ بہت تھوڑی بنتی ہے۔ ایسے ہی آج کل تو جو ترقی یافتہ دنیا ہے اور مہذب اقوام ہیں، یہ ایک ایک دن میں اس سے کئی گنا زیادہ بندے مار دیتے ہیں۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں جو ایک بے مثال جوش و خروش ہمیں نظر آتا ہے صحابہ میں، ان میں کوئی عمر کی تخصیص نہیں ہے۔ ہر عمر کا آدمی، اور وہی پہلے رجز خانی کا مرحلہ جو ایک روایتی جنگ کا طریقہ عرب میں تھا، اس کے بعد ایک ایک آدمی انفرادی جنگ، اور اس کے بعد جنگ عام، ہر مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوش و خروش اور اس کمٹمنٹ کی عجیبی شان ہے۔ ارشاد فرمائی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ جو فضائے بدر ہے اس کی کیا بات ہے، اور جس جوش و خروش کا آپ نے تذکرہ کیا وہ ہر ایک جوان میں، بوڑھے میں اس دن نظر آ رہا ہے۔ اور سیر و اعلام النبلاء میں حضرت امام ذہبی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جملہ لکھا۔ فرماتے ہیں ایک تابعی ہیں جن کا نام اسماعیل ہے، وہ اپنے والد کے حوالے سے فرماتے ہیں کان ابی یعلمنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعدها علینا ویقول هذه معاصر آبائکم فلا تضیعوها۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ ہمارے والد ہمیں جو صحابی تھے وہ غزوہ بدر اور یہ سارے مغازی سبقن پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کو یاد کر لو کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، یہ ان کا جوش و جذبہ ہے، یہ ان کی فداکاری ہے، جانثاری ہے، تو اس کو تم ضائع نہ کرو، یہ تمہارے اندر بھی وہ ولولہ پیدا کر دیں گے جو ولولہ ان کے اندر تھا۔ اب اگر ہم ان کی بات کریں تو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ ضیاء النبی میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ آپ نے فرمایا یہ زمین پہ جنگ ہے جو آسمان کی قیادت میں ہوئی۔ کمال ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ایسی جنگ ہے، ایسا غزوہ ہے جس کے ہر مرحلے کو خود قرآن اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ ارشادات فرما رہا ہے۔ اس کے وقت کا تعین وہ بھی قرآنی ہے، اس کی جگہ کا تعین بھی قرآنی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اور اس کی جگہ کون سی ہوگی؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد۔ تو ہر چیز جو ہے وہ گویا کہ وہاں سے آ رہی ہے۔ اور پھر ابھی پروفیسر نوری صاحب نے جو حضرت جو مقداد ہیں ان کے جوش و خروش کا اظہار بتایا، تو میں اس سے اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ انصاری جب آئے تھے اور ایک معاہدہ طے پایا تھا تو انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ مدینہ کی سٹیٹ میں ہم آپ کا پورا دفاع کریں گے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ کے باہر بھی ہم، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ذرا میں ان کی زبان سے بھی سن لوں، تو حضور بار بار فرماتے اشیروا علی ایھا الناس۔ تو کبھی حضرت ابو بکر اٹھ کے جانثاری کا یقین دلاتے ہیں، کبھی حضرت عمر، کبھی حضرت مقداد، حضور پھر وہی فرماتے اشیروا علی۔ تو پھر وہ اٹھے کہ جن کی ہر لفظ جو ہیں وہ تاریخ میں رقم ہو گئے۔ سبحان اللہ، ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اوج ثریا پہ لے جاتا ہے، اور ایک کلمہ ہی انسان کو گرا دیتا ہے۔ وہ ایسا کلمہ ہے جس نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کو محفوظ کر کے رکھ دیا۔ وہ کہنے لگے وَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا یا رسول اللہ، ایسے لگتا ہے یا رسول اللہ آج آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ کمال، حضور مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے کہ اِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ پہ ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ وَلَوْ خُضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرَ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر آج آپ اشارہ کریں نا کہ اس سمندر میں دریا میں کودنا ہے تو ہم اس میں سوچیں گے نہیں، وقت نہیں لگائیں گے اور چھلانگیں لگا دیں گے۔ اور آگے کہا وَإِنَّا لَصُبْرٌ فِي الْحَرْبِ صُدْقٌ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، کہا ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں اور دشمن سے لڑنے میں ہم سچے ہیں اور سچے جذبات کے حامل ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کیا خوبصورت جملہ، کہنے لگے سالم من شئت وعاد من شئت وصل حبال من شئت وقطع حبال من شئت۔ یا رسول اللہ جس سے چاہیں سلو کریں، جس سے چاہیں تعلق کو توڑیں، جس سے چاہیں تعلق کی رسی کو جوڑیں، ہم تو آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر ہیں، جس طرف آپ ہوں گے ہم اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں اس پہ قربان کرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو جب وہ جنگ کے لیے نقارہ بجتا ہے اور پہلے وہ ولید اور عتبہ اور شیبہ آتے ہیں اور ادھر سے کچھ انصاری آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمارے تول اور وزن کے بھیجو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من
فلذات اکباد ہی، اپنے جگر کے ٹکڑے پہلے بھیجے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا اور اپنے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے حضرت ابو عبیدہ پہلے شہید بدر ہیں، یہ پہلے شہید ہیں، اور ان کی شہادت پر کیا جوش و جذبہ ہے، اور کیا جب ان کو لایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا گیا تو وہ جملہ جو انہوں نے کہا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آج آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی بہا دیں گے اور دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور وہ رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج وہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ لیتے کہ ہم نے ان کی ان بات کو نبھایا۔ ایک اور جوان کا جذبہ میں یہاں ذکر کرنا، ان کا نام ہے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ، وہ ان 14 شہدائے میں سے ایک ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ٹین ایجر اور 16-18 سال کی عمر، اور ماں نے سج دھج کے ان کو وہاں پہ پہنچایا ہے، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور ایک تیر ان کو آ کے لگ گیا اور اتنا خون بہ گیا کہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو ان کی والدہ محترمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ اگر آپ یہ فرما دیں نا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے چلا گیا، تو مجھے میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست جنت واحدہ وانہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ فرمایا یہ کوئی ایک جنت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی جنتیں ہیں، اور تیرے بیٹا حارثہ اس وقت فردوس اعلی سب سے بلند جنت کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہ جذبہ جناب محترم نظامی صاحب، کیا اس کی بات کی جائے کہ آسمان بھی رشک کر رہا ہے اور ہر ایک آج تک اس کو سلام عقیدت اور محبت پیش کر رہا ہے۔ یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ آج بھی ہم جنگیں دیکھ رہے ہیں اور ڈیزاسٹرز ہیں اور ہر طرف تباہیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ غزوہ بدر کو سامنے رکھتے ہوئے جو ماہرین فنون حرب ہیں انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس جنگ کی تیاری نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، لیکن 3 چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد اور نصرت کرے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ امن اور سلامتی چاہتے ہیں، آپ فساد فی الارض نہیں چاہتے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی اور حکمت عملی بہت اچھی ہے جو کہ ہمیں غزوہ بدر میں نظر آتی ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ جنگ کی ویلیوز، اقدار اور قیم کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور آپ اپنے اخلاق سے گرتے نہیں ہیں، بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اور اسپتالوں اور مریضوں کے اوپر آپ ظلم نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر موجود ہیں پھر کوئی وجہ نہیں، آپ تھوڑے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا، اور یہی بات ہمیں غزوہ بدر میں نظر آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔